سلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام حسن بھائی، شایان بات کر رہا ہوں فن لینڈ سے۔ فن لینڈ سے؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ الحمد حسن للہ۔ بھائی، وہ آپ اکثر نا ذکر کرتے ہیں کہ نا صحیح بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنا الٹا پیر دوزخ میں رکھے گا ہم، اور اس سے وہ پہچان جائیں گے، اور اسی طرح کی ہاں، بہت ساری میں نے اس طرح کی حدیثیں سنے، واقعہ سنے کہ نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر رات ایک گدھے پہ سوار ہو کے دنیا کا چکر لگاتا ہے۔ تو ایک میرا دوست ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کا یہ مستری کہا کہ ہم، تو مجھے بولا تھا کہ آپ نے بات بولتے رہتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک نا وہ حدیث دکھائی نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم سے، تو ٹھیک ہے، کائنڈلی اگر وہ آپ دکھا دیں تو اچھا ہو جائے گا۔ اچھی اور بات۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام علی کے بارے میں اکثر ہم شیعوں میں کچھ واقعات ہم سنتے ہیں، جیسے کہ امام علی نے تمام پیغمبروں کی مدد کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو جب وہ آگ میں ڈالا گیا تھا تب وہ مدد کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت موسیٰ کا کہ جب وہ پار کر رہے ہوتے ہیں رستہ، تو سامری جی جادوگر جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک روشنی ہے اور ایک گھوڑا سوار ہے، روشنی ہے، جب وہ گھوڑا چلتا ہے تو اس کی خاک ایک طرح سے نورانی خاک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص دکھتا ہے سامری جادوگر کو، وہ امام علی تھے، اور پھر اس کے پیروں کی خاک اٹھا کے وہ لے کے گیا تھا، اس نے جو گائے جو بنائی تھی اس نے، اور گائے کو بلوایا تھا، وہ اس نورانی ریت کے تھرو بنوایا تھا۔ جی، تو یہ ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا اوکے کہ اس اوکے طرح کے اوکے جو جناب، یا علی مدد، پیغمبروں یا کی علی امام مدد، علی سے بہت رکھی ہے وہ، مہربانی، بہت یا مہربانی علی آپ کی، مدد۔ سلامت رحم، زندہ رحم۔ چلیں، وہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ بہرحال وہ جبرائیل علیہ السلام کے قدم کے خاک ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے بھی متعلق کوئی حدیث ہو، ہم نے جو دیکھا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق دیکھا ہے کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے قدم کے خاک اس نے اٹھائے تھے۔ بہرحال جو اچھا تجسیم کے متعلق وہ روایات تو بخاری میں مسلم میں بہت زیادہ ہے، میں ایک روایت آپ کو دکھاتا ہوں، وہ پنڈلی والی پیر سے معرفت، پیر دوسرے ہم بشر میں دنیا میں جو رہتا ہے معرفت کہاں سے ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے بھائی آپ اگر کسی ادارہ جاتے ہیں تو کبھی آپ کو نہیں کہیں کہ شلوار اتارو، آپ کی پنڈلی دکھانی ہم نے دیکھنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کون ہے ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، شلوار، آپ ایئرپورٹ جائیں نا، پاسپورٹ دکھاتے ہیں، پاسپورٹ دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، بھائی پاسپورٹ آپ کا ہے، وہ نہیں کہتے شلوار اتارو، شلوار اتارو تاکہ آپ کی پنڈلی دیکھ لیں تو تو ان کے رب کی جو پہچان ہے، بہرحال آسمانی جانوروں کی اور ہوتا ہے صاحب، یو ایف او کا حساب کر لیں، اس کا حساب اور ہوتا ہے، ان کی شاید پہچان جو ہے نا پیر سے ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم بھائی، ان کو معلوم ہے، مخالفین ہمارے بھائی ہیں، مخالفین ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز امن سے محبت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری، یا صحیح بولتے ہیں کس کو؟ یعنی بیمار نہیں ہے، یہ صحیح ہے بھائی، سالم ہے، اس کو بیماری نہیں، وائرس کوئی نہیں۔ چاپ دار ہے تراث العربی کی چھپی ہے کتاب کس سن کو؟ سن 2001 کو، دار ہے تراث العربی بیروت میں۔ یہ باب کون سی ہے بھائی؟ کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید کتاب التوحید، اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ یک یکتا ایک۔ اچھا، حدیث نمبر 7400، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ هل ترى ربنا یوم القیامہ، میں ذرا لائٹ بڑھا دوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے روز قیامت؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر اذا كانت صحوا، جب رات میں کوئی اندھیرا نہ ہو، دن آسمان میں کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، تو کیا تم کوئی شک ہوتا ہے کہ تم سورج قمر کو دیکھتے ہو، چاند سورج کو دیکھتے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں، ایسا بات ہو تو ہمیں نظر آتا ہے۔ قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة كما لا تضارون في رؤيتهما، فرمایا اسی طرح جس طرح تم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، اسی طرح آخرت میں اسی طرح واضح طور پر آسمان میں سورج کتنا روشن ہے بھائی، کوئی شک ہوتا ہے؟ اسی طرح رب تمہیں نظر آئیں گے۔ اچھا، تو یہ روایت کافی لمبی ہے، تو وہاں پر جو ہے قیامت کے دن
سب لوگ اپنے خدا کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں نا، گروپ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سب لوگ اپنے امام کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں، یہ اپنے خدا کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں. اچھا، جو بت پرست والے ہیں وہ بتوں کے ساتھ مشہور، جو گائے پرست ہیں گایوں کے ساتھ، جو ستارہ پرست ہیں ستاروں کے ساتھ. اس طرح ہر ایک کی چھٹی ہو جاتی ہے، جہنم جاؤ جہنم جاؤ. آخر میں کون رہتے ہیں؟ صرف مومن مسلمان، پرانے امتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے عبادت کیا. ٹھیک ہے نا. دوسرے جو اپنے خداؤں کے ساتھ چھٹی ہو گئی، ان کی جہنم چلے گئے. اچھا، تو صرف مسلمان رہ گئے. یعنی مسلمان سے مراد صرف امت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سب جتنے ہیں وہ. پھر جہنم کو لے کے آیا جاتا ہے. يقال اليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدا فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. اچھا، پھر یہود کو لے کے بلایا جاتا ہے، یہود سے پکارا جاتا ہے تمہارا رب کون تھا؟ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ. تو کہتے ہیں تو جہنم بھی ادھر ہے. تو کہتے ہیں تم کیا چاہتے، تم جھوٹ بولتے ہو، عزیر ابن اللہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہمیں پانی پلاؤ. کہتے ہیں پانی پی لو. وہ پانی پینے جاتے ہیں تو جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہوں. کیا جہنم؟ وہ بھی اسی طرح نصارہ کو بھی. لیکن جو لوگ مسلمان اور پرانے امتوں کے مسلمان ہیں، انبیاء ہیں، اور یہ امت والے ہیں، مومنین ہیں، یہ رہ جاتے ہیں. اچھا، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر. مسلمان جو ہیں گناہکار، فاجر یا نیکوکار، یہ سب جو ہیں رہ جاتے ہیں، ان کو جہنم نہیں دھکیلا گیا ہے. پکارا جاتا ہے ما یحبسکم وقد ذهب الناس. پکارا جاتا ہے کہ بھائی سب لوگ تو چلے گئے، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مسلمانوں، سب کو اپنے خداؤں کے ساتھ تو چھٹی ہو گئی سب کی، تم کہاں ہو؟ تو کہتے ہیں مسلمان کیا کہتے ہیں؟ فیقولون فارقناهم ونحن احوج منا الیہ اليوم وإنا سمعنا منادی ینادی لیلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی بہت بیچارے ہیں. مسلمان کہیں گے ہم تو آج بڑے مسکین ہیں. اور یہاں پہ جو ہے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہر امت اپنے خدا کے پاس چلے، اپنے اللہ کے پاس چلے. تو ہم جو ہے ہمارے اللہ ابھی تک تشریف نہیں لائے ہم اللہ میاں کے انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ میاں کا ننتظر، ہم اللہ کے منتظر ہیں. قال فیاتیہم الجبار فیقول انا ربکم. اس وقت جو ہے اللہ آ جاتا ہے، کہتا ہے میں تمہارا اللہ ہوں. وہ کہتا ہے میں تمہارا اللہ ہوں. تو مسلمانوں کو اتنا یقین نہیں آتا، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ فیقولون انت ربنا انت ربنا انت ربنا. الف حمزہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، وہ انت بن جاتا ہے. تو ہی ہمارا رب ہے، تو رب ہے ہمارا. مسلمانوں کو شک ہے بھائی، شک ہو گیا. سب اللہ میں شک کرنے سے تو کافر بھی انسان بنتا ہے. اچھا، اور اس کی دلیل کہ مسلمانوں کو ابھی شک ہے، یقین نہیں ہے کہ یہی اللہ ہے، اس کی دلیل ابھی آ جائے گا. اچھا، فلا يكلمه الا الانبیاء. تو اس وقت سب لوگ خاموش، انبیاء بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی انبیاء ہیں نا ادھر، تو وہ اللہ میاں سے بات کرتے ہیں. تو اللہ ان سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے انبیاء سے؟ هل بینکم وبینہ آیۃ تعرفونہ. کیا تو کوئی نشانی ہے تیرے پاس؟ انبیاء کو اب یقین نہیں آ رہا بھائی، مشکل یہ ہے. وہ ایک سب لوگ جو ہے منتظر ہیں کس کے؟ اللہ میاں کے. استجیر باللہ، اللہ میاں آ گیا، کہتا میں رب ہوں. اب کوئی ماننے والے کو تیار نہیں ہے نا، تو کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ بھئی غلطی نہ ہو جائے غیر اللہ کو کہتے اللہ ہے، یہ کوئی فراڈ نہ ہو تو پھر ہمیں جہنم نہ دیا جائے نا. تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے، تو انبیاء سے فرماتے ہیں کوئی نشانی ہے تو اس سے تم پہچان لو. دیکھو پہچان لو کوئی نشانی کہ تم چہرہ بالکل، کیونکہ وہ بالکل ایسا ہے چہرہ مخلوق جیسا نا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ. کوئی نشانی ہے جس کی وجہ سے تم پہچان لو کہ یہ اللہ، جس کی وجہ سے میں ثابت کروں کہ میں اللہ ہوں. انبیاء سے کہتا ہے. فیقولون الساق. انبیاء کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں ہم، جی ہاں کہتے ہیں شلوار اتارو ساق دکھاؤ کیا کہتے پنڈلی دکھاؤ، شلوار ہٹاؤ، پنڈلی دکھاؤ، یا شلوار اتارو. پتہ ہے اتارنے کا کہتے ہیں ہم نہیں معلوم، یا اتار دیتا ہے وہ، یا شلوار اٹھاتا ہے، یا شلوار ہے ہی نہیں، دھوتی ہے. بہرحال عربی ہو سکتا ہے، عربی کوئی وہ ہو نا، قمیص ہی اٹھا دے بھائی، جو بھی ہے. انبیاء کہتے ہیں کہ ہمیں پنڈلی دکھاؤ
تو ٹھیک ہے نا، پنڈلی دکھاؤ. فیکشف عن ساقہ، ہاں تو وہ جو پنڈلی دکھا دیتا ہے، پنڈلی کو جوں ہی وہ ننگا کر دیتا ہے، یکشف عن ساقہ، پس فوراً وہ اپنی پنڈلی کو ننگا کر دیا اس نے. فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، تو سب اس کو پتہ یہ اللہ ہے، پنڈلی دکھائے تو شک مرتفع ہو گیا ہے. پنڈلی سے پہلے کسی نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ فراڈ ہو یا اللہ نہ ہو تو پھر ہمیں بھی جہنم میں ڈال دے گا وہ، ٹھیک ہے نا. تو جب پنڈلی دکھا دی تو یقین آ گیا بھائی. اب پتہ نہیں پنڈلی میں کیا چکر ہے، پنڈلی میں کیا نشانی ہے. یہ کوئی حدیث ہمیں دکھائیں یہ مخالفین کہ پنڈلی میں کون سی بات ہے کہ پنڈلی دنیا میں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں بھائی. امریکہ یورپ کے بھی پتہ چل جائے کہ وہ بھی جو آئی ڈی میں جو چہرے کی تصویر ڈالتے ہیں نا، پاسپورٹ میں، آئی ڈی کارڈ میں، وہ بند کر دیں، وہ سب کی پنڈلی کی تصویر لگا دیں اسے. پنڈلی سے پتہ چل جائے. پیر کی جو ساخ ہے نا، اس کو اردو میں پنڈلی ہی بولتے ہیں، کھاف بولتے ہیں انگلش میں، کھاف. مزہ آیا آپ لوگوں کو؟ بہرحال اگر ہم سینسی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں، میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اپنے عزیز اہل قبلہ مسلمانوں کو، بالخصوص پاکستان ہندوستان کے جو اردو زبان ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث کیا کریں، حدیث پڑھ کے ہمیں ہنسی آتی ہے. یہ حدیث پڑھ کے، یہ حدیث جو ہے یہ بالکل غلط حدیث، ہمیں یقین ہے یہ حدیث غلط ہے، لیکن اس کو پڑھ کر، ایسی باتوں کو پڑھ کر، یہ مزاحیہ باتیں، اسرائیلیات جو بالخصوص صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنی ہوگی، یہ بنی اسرائیل سے کسی یہودی عالم نے ان کو سکھایا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑھ دی ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو. یہ بالکل سراسر ایک جوک ہے بھائی. اس کو اگر آپ خدا نخواستہ یہ ہالی ووڈ والوں کو پتہ چل جائے یہ ہالی ووڈ والے اگر اس کو کسی فلم میں ڈال دیں تو بہت بڑا کامیڈی بن جائے گا. تو اس سے بڑا کوئی کامیڈی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نہیں. ابھی جو میں نے خاکہ کشی کیا نا، اس کا اگر کوئی ڈرامہ نویس اس کو ڈرامے کے شکل میں لکھ دے تو یہ تو بہت بڑا کامیڈی بن جائے گا مسلمانوں کی بے عزتی کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یقین ہے کہ یہ نہیں ہے مسلمانوں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. لا تدرکہ، قرآن کی صریح آیت ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. وہو یدرک الابصار، اللہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے ذرات سے آگاہ ہے. دنیا کے جتنے راز ہیں مجھ سے آگاہ ہے، ان سب کو جانتا ہے. لیکن ہماری آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. جسم ہی نہیں ہے تو کیسے نظر آئے گا؟ جب جسم ہی نہیں ہے تو اس کے پنڈلی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا.